حضرت حمزہ کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں، ابھی بھی میں نے یہ تذکرہ کیا کہ حضرت حمزہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سید شہداء بھی ہیں، شہیدوں کے سردار۔ اسلام میں شہید بہت سارے ہوئے ہیں، بدر کے شہداء بھی ہیں، احد کے شہداء بھی ہیں، اور دیگر غزوات کے بھی ہیں، لیکن کسی کو حضور نے سید الشہداء نہیں فرمایا۔ جس کو فرمایا وہ کون ہیں؟ سیدنا حمزہ ہیں، رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سید الشہداء، شہیدوں کے سردار بھی وہی ہیں، اور ان کے لیے ایک اور لفظ بھی حضور نے فرمایا، اسد اللہ ہے، یہ شیر خدا ہیں۔ بڑے بڑے دلیر اور بہادر صحابہ دنیا میں رہے ہیں، لیکن شیر خدا صرف حضرت حمزہ کے لیے فرمایا گیا، اور کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ آپ نے جو اب تک کتابوں میں پڑھا یا سنتے رہتے ہیں، شیر خدا کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، سیدنا علی کی، اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نہیں فرمایا اسد اللہ انہوں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کے بارے میں فرمایا، تو وہی شیر خدا ہیں، بلکہ شیر رسول بھی فرمایا، اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال، بعض نے 4 سال لکھا ہے، حافظ بن حجر عسقلانی نے یہ دونوں باتیں لکھی ہیں، 2 سال بڑے تھے، یہ 4 سال بڑے تھے۔ اور حضرت عباس کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بڑے تھے، دونوں ہی چچا ہیں، چونکہ ان کی مائیں الگ الگ تھیں۔ حضرت حمزہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت حالہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ لگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ حضرت آمنہ جو رسول اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی سگی چچا زاد ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگیں، اور سیدنا حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور خالہ زاد بھی ہیں۔ اور انہی کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا نام تھا نطیلہ بنت خباب، جناب عبد المطلب کی اور بیوی تھیں جن سے حضرت عباس پیدا ہوئے، ان کا نام تھا نطیلہ، نون تا یا لام ہا، بنت خباب۔ تو یہ دونوں بھائی یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عباس قریب دنوں کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ تو اس پہلو سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے قریب تھے، 3 سال یا 4 سال، 2 سال، اتنا ہی فرق تھا۔ بچپن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست بھی تھے، چچا بھتیجا ہونے کے ساتھ ساتھ اکٹھے کھیلتے رہے، جو اس زمانے کے لحاظ سے تھی، تو دوستی بھی تھی، قریبی رشتہ دار بھی ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو دوسرے ہی سال نبوت کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، اور ان کے ایمان لانے کا قصہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں، یاد ہے نا؟ کہ سب کو یاد نہیں، دوبارہ لوٹا دوں۔ یہ شکار کے بڑے خوگر تھے سیدنا حمزہ، دلیر تو تھے ہی، کیونکہ جس نسل سے ان کا تعلق تھا وہ نسل بڑی دلیر ہوتی ہے۔ ہاشمی تھے، صحیح النسب ہاشمی تھے، شکار کے شوقین تھے۔ شکار سے جب واپس آئے، اسی دن ابو جہل ملعون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں بڑی سخت گستاخی کی، گالی دی۔ تو ایک نوجوان لڑکی کسی کی کنیز تھی، وہ سارا منظر دیکھتی رہی۔ انہوں نے واپسی پر حضرت حمزہ جس وقت تشریف لائے ہیں تو حضرت حمزہ کے سامنے جا کر کہنے لگے کہ میرے آقا، آج فلاں آدمی نے آپ کے بھتیجے کو اس انداز سے باتیں کی ہیں، اتنا برا بھلا کہا ہے، اور آپ کے خاندان کو بھی برا کہا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور نہ ہی کچھ ایسا خیال تھا، لیکن جب خاندان کا تذکرہ سنا
تو نسبی عصبیت جو ہے وہ جوش میں آ گئی، اور یہ یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت کے گھڑیاں تھیں۔ وہ سیدھے ہی ڈھونڈتے گئے ابو جہل کہاں بیٹھا ہے، پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ مطاف کے اندر وہ اکثر محفل لگا کر بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ سیدھے گئے ہیں، اس کے ساتھ بات بھی نہیں کی، ہاتھ میں کوئی کوڑا تھا، وہ اٹھا کر زور سے مارا، خون کے فوارے چھوٹ گئے، اور غصے میں کہنے لگے ایسی تیسی تمہاری، کیا سمجھتے ہو ہاشمی مر گئے ہیں، اس انداز سے تم باتیں کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو ہاشمیوں کو؟ ساتھ غصے میں آ گالا کہ ایمان نہیں لائے تھے حضور پر، غصے میں کہ لو آج میں بھی محمد کا ساتھی ہوں۔ خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہونے پر غصے میں یہ سب کچھ کہہ کر آگے ابو جہل نے انگلی نہیں کھڑی کی، حالانکہ وہ بھی قبیلے کا سردار تھا، قبائلی زمانہ تھا، وہ مخزومی تھے، یہ ہاشمی تھے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اٹھ کر حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں اس بات میں تو دونوں قبیلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی، اس واسطے اس نے نرمی کی، اور کسی نے اسے کہا بھی، کہنے کا نہیں جانے دو، اس لیے کہ میں نے آج ان کے بھتیجوں کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ سیدنا حمزہ واپس گھر چلے گئے، غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو پریشان ہو گئے، یہ میں کیا کہہ آیا؟ محفل کے اندر میں نے کہا کہ میں محمد کا ساتھی ہوں، محمد کے دین پر ایمان لے آئے ہوں، میں تو نہیں ایمان لایا۔ اب دل میں عجیب سی کیفیت شروع ہو گئی، کیونکہ شرفاء کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا کہ محفل کے اندر جو بات کہہ دیتے تھے پھر اس کا پاس اور لحاظ رکھتے تھے۔ میں نے محفل کے اندر یہ بات کہہ دی، اس قدر اضطراب اور پریشانی بے چینی رہی ان کو کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہے، سونے کی کوشش کی نہیں سو سکے، آخر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر محمد جو کچھ دین پیش کر رہے ہیں یہ سچ ہے تو اس کی حقیقت میرے دل میں بٹھا دے، اور اگر سچ نہیں تو یا اللہ میرے دل کو صاف کر دے، اس پریشانی سے مجھے نکال۔ بس یہ کہہ کر لیٹے تو نیند آ گئی، اللہ اکبر، اور جب آنکھ کھلی تو دل مطمئن تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ بن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ بہت معاون ثابت ہوئے، پھر ہر شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سر کھلم گستاخی نہیں کر سکتا تھا، اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہر جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تمام غزوات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بہت سے مشرکین کو انہوں نے قتل کیا، غزوہ بدر کے اندر بھی، اور غزوہ احد جس کے اندر یہ شہید ہوئے ہیں اس کے بھی بارے میں آپ جانتے ہی ہیں۔ دو بیٹے تھے ان کے ایک کا نام عمارہ تھا، ایک کا نام یالا تھا، دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جوان ہوئے لیکن آگے نسلیں ان کی نہیں چلی۔ ایک صاحبزادی تھی، ان کا نام امامہ تھا۔ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وہ بچی تھیں رہ گئیں، والدہ بھی فوت ہو گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ اس بچی کی کفالت میں کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چارہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ میرے بھائی کی بیٹی ہیں اس کی کفالت میں کروں گا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کی کفالت میں کروں گا، اس لیے کہ اس بچی کی سگی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ یہ مقدمہ پیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس بچی کی کفالت کس نے کرنی ہے؟ زید بن حارثہ نے کرنی ہے
یا حضرت علی نے کرنی ہے یا حضرت جعفر نے کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کہانی سننے کے بعد حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ان کی سگی خالہ جو ہے حضرت جعفر کے گھر میں ہے، اس واسطے وہ کفالت کریں گے. جب یہ جوان ہوئی تو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، امامہ کے ساتھ، آپ کی چچا ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہیں. صرف چچا ہوتی تو نکاح میں کر لیتا، لیکن ان کا والد میرا رضائی بھائی تھا. تو رضائی بھائی بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے جب سگا بھائی ہوتا ہے، تو سگے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ مختصر سا ایک تذکرہ تھا. ان کی زندگی کارنامے تو بے شمار ہیں، لیکن ان کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا کام. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید الشہداء بھی ہیں، شہیدوں کے سردار. دیکھیں شہید بے شمار ہیں. حضرت فاروق اعظم بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی بھی شہید ہیں، شہدائے بدر بھی ہیں، شہدائے احد بھی ہیں، اور جنگ یمامہ اور دوسرے غزوات کے لوگ شہید ہیں. لیکن کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید شہداء، حتیٰ کہ اپنا جو حضور کا پھوپھی زاد بھائی تھا جس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ابو طالب کے چاروں بیٹے ایک ہی ماں کی اولاد ہے. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جاش، ان کو مجدہ فی اللہ، اللہ کے لیے جن کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے. اور پھر ابن حجر نے لکھا کہ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ ان کی ناک اور ان کے کان ایک رسی کے اندر پرو کر جو مشرکین ایک دوسرے دکھاتے تھے، اور ان کا پیٹ چیرا گیا. اللہ سے دعا بھی یہ مانگی تھی، یا اللہ میرا انجام اس طرح ہو، میں اس طرح شہادت پاؤں. لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نہیں فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے. کس کو فرمایا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس واسطے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی محفل میں آپ تشریف رکھتے ہوں تو لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو آپ اس کی اصلاح کریں. ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے. صحیح بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جس کے لیے جو لفظ نکلا ہے وہ اس کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کے لیے نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے جوتے بھی ہمارے سردار ہیں، لیکن اسد اللہ نہیں ہیں، اس لیے کہ حضور نے ان کو اسد اللہ نہیں فرمایا. بڑے دلیر تھے، بہادر تھے، سب کچھ تھے، ساری خوبیاں تھیں، لیکن حضور نے جو لقب جس کو دیا، جو اعزاز جس کے لیے، وہ اسی کے لیے مخصوص ہوگا. آج کی گفتگو اتنی ہی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.